نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، اندر صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد وجل مل کے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صاحب تاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والمرض والقحط والألم، صاحب جود والکرم، سید عرب والعجم، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، جزاک اللہ۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں خلق کی ہیں، علماء متکلمین لکھتے ہیں کہ ان میں ہر چیز کے 3 وجود ہیں۔ بنیادی طور پر ہر چیز کے 3 وجود ہیں، جنہیں پہلے کو ہم وجود ملفوظی کہتے ہیں، یعنی لفظوں کی صورت۔ اس کا دوسرا وجود وجود مکتوبی ہے، یعنی لکھا ہوا، اور تیسرا اس کا وجود حقیقی ہے۔ ایک مثال دوں تو بچے بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ آپ کو پیاس لگے تو کیا چاہیے؟ پانی چاہیے۔ اب آپ زبان سے کہتے رہیے پانی پانی، یہ اس کا وجود ملفوظی ہے۔ تو کیا اس وجود ملفوظی سے پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی۔ آپ نے تھوڑی کوشش کی اور ایک کاغذ قلم لیا اور اس کے اوپر لکھنے لگ گئے پانی پانی، یہ اس کا وجود مکتوبی ہے، لکھا ہوا۔ تو کیا اس سے پیاس بجھ جائے گی؟ اس سے بھی نہیں بجھے گی۔ بڑی سادہ سی بات ہے کہ نہ پانی کا وجود ملفوظی فائدہ دے گا، نہ پانی کا وجود
مکتوبی فائدہ دے گا. پیاس تب بجھے گی جب حقیقت میں پانی آئے گا. گلاس میں ہو، بوتل میں ہو، جیسے آپ مجھے روز دیتے ہیں، تو وہ اپنے جب حقیقی وجود کے ساتھ آئے گا تو پھر فائدہ دے گا. تو علماء کہتے ہیں کہ اسی طرح ہر چیز کے تین وجود ہیں، لیکن نہ ملفوظی فائدہ دیتا ہے نہ مکتوبی فائدہ دیتا ہے، صرف وجود حقیقی فائدہ دیتا ہے. کائنات میں صرف وجود علی ابن ابی طالب ہے کہ جس کا وجود ملفوظی بھی جہنم سے بچاتا ہے، وجود مکتوبی بھی جہنم سے بچاتا ہے. ذکر علی عبادہ، علی علی کرنا عبادت ہے. آپ علی علی کرتے رہیے، یہ زبان سے علی علی کرنا وجود ملفوظی ہے. یہ وجود ملفوظی بھی فائدہ دے رہا ہے. رسول کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے علی کی ایک فضیلت کاغذ پہ لکھ لی، اگر کسی نے علی کی ایک بھی فضیلت کاغذ پر لکھ لی تو یوم حشر وہ کاغذ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان آ جائے گا. تو دیکھیے، جس کا وجود ملفوظی بھی جہنم سے بچاتا ہو، اس کا وجود مکتوبی بھی جہنم سے بچاتا ہو، اس علی کا وجود حقیقی کیا ہوگا؟ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ. علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. مامون کا دربار لگا ہوا ہے امام علی رضا علیہ السلام. آپ اپنے ایک صحابی ابا سلط حربی کے ساتھ اس کے دربار میں آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ دربار میں امام کو بلائے جاتے رہے ہیں کئی بار، اور ابا سلط حربی کے نام سے جو لوگ ایران زیارتوں پر گئے ہیں ضرور واقف ہوں گے. مشہد سے باہر نکلیے تو نیشا پور کے شروع میں قافلوں کو ضرور لے جایا جاتا ہے ابا سلط حربی کے مزار پہ. یہ ابا سلط حربی ساتھ ہیں اور یہی راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب دربار میں گئے تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اپنے جد کے فضائل بڑے بیان کرتے ہیں. امام نے کہا جو حق ہے وہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں، آپ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم علی کی وجہ سے ملے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت اور جہنم صرف علی کی وجہ سے مل جائے؟ آپ نے کہا کہ تو نے اپنے دربار میں بہت سے علماء بٹھائے ہوئے ہیں، درباری علماء. کہا کہ تو نے اپنے دربار میں بہت سے علماء بٹھائے ہوئے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ان کو بہت سی احادیث یاد ہیں. ان سے پوچھ کہ کیا یہ اللہ کے حبیب کی حدیث نہیں ہے کہ جنت میں صرف مومن جائے گا اور جہنم میں منافق جائے گا؟ اچھا، اتنی آسان بات ہے کہ ویسے ہی سمجھنا مشکل نہیں، نہ حوالے کی ضرورت ہے، اتنی سادہ بات ہے. دیکھیے ذرا امام کا استدلال دیکھیے. دربار ہے بادشاہ کا، علماء وزیر بیٹھے ہیں، اور کتنی سادہ بات کی امام نے. امام نے کہا کہ کیا ان سے پوچھ کہ کیا یہ رسول کی حدیث نہیں ہے کہ جنت میں مومن جائیں گے اور منافق جہنم میں جائیں گے؟ اب اتنی واضح اور سادہ حدیث تھی کہ سب نے کہا کہ ہاں یہ حدیث تو درست ہے. آپ نے کہا اچھا اگر یہ حدیث درست ہے تو ان سے پوچھ کہ اللہ کے حبیب کی یہ حدیث نہیں کہ علی سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور علی سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے؟ تو اب سب کہنے لگے کہ ہاں یہ بھی حدیث درست ہے. تو امام نے کہا پھر فیصلہ تو ہو گیا. ارے جنت میں صرف مومن جائیں گے، اور مومن وہ ہے جو علی سے محبت کرتا ہے. تو پتہ چل گیا جنت کی تقسیم محبت علی پر ہوگی. اتنی سادہ اور مکمل استدلال.
دربار میں سکوت چھا گیا. امام اٹھے اور دربار سے باہر جا گئے. پیچھے پیچھے ابا سلط حروی ہیں. اب جب دربار سے باہر آ گئے تو ظاہر ہے علی کا شیعہ ہے, مولا کا صحابی ہے, بہت خوش ہوا. کہتا ہے مولا اتنے بڑے دربار میں اتنی سادہ اور مکمل دلیل کہ کوئی جواب ہی نہ دے سکا, اتنی خوبصورت دلیل, اتنی آسان. امام کہتے ہیں ابا سلط یہ تو ان کے لیے تھی, یہ ان کے لیے تھی. کہتا ہے مولا پھر کچھ میرے لیے بیان کیجئے. کہا حقیقت تو یہ ہے کہ میرے جد علی اس دن جہنم کے آگے کھڑے ہو جائیں گے, ایک ایک کا چہرہ دیکھ کر جہنم سے کہیں گے ھذا لی و ھذا لک, یہ میرا شیعہ ہے اسے چھوڑ دے, یہ تیرا ہے اسے تو لے لے. درود پڑھیے گا مل کر. سورہ آل عمران تیسری سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 31 جسے ہم روز تلاوت کر رہے ہیں بعنوان معیار محبت خدا. اللہ تعالی کی محبت کا معیار کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ. آج چاہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں تاکہ بچوں کو بھی یاد ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے قل, اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے. کیا کہنے ہیں؟ وہ لوگ جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں اللہ انہیں بتا رہا ہے کہ تم سے بات کرنے کے لیے جسے میں وسیلہ بناؤں اسے محمد کہتے ہیں. ارے اللہ تو مسلمانوں سے بغیر محمد کے بات نہیں کر رہا, ان کا ایمان کیسے قبول کرے گا؟ پہلا لفظ ہے آیت کا قل, اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ. ان کنتم شرطیہ ہے کہ اگر تمہیں تحبون اللہ, اللہ سے محبت ہے. اور یہ تحبون جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے, اور فعل مضارع کے صیغے کا کام یہ ہے کہ یہ حال پر بھی بولا جاتا ہے اور مستقبل پر بھی. پریزنٹ ٹینس بھی ہے اور فیوچر ٹینس بھی ہے. تو اس کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے یا تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کر رہے ہو یا تمہارا ارادہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو, تو دیکھو تمہارا دعویٰ کافی نہیں ہے. فاتبعونی, تو مجھ محمد کی اتباع کرو. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ نے پہلے دن بتا دیا کہ دیکھو تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری طرف براہ راست آنے کی کوشش نہ کرنا, تم مجھ تک آ ہی نہیں سکتے. اگر میرے قریب آنا چاہتے ہو تو قربتاً اللہ جتنا مرضی کہتے رہنا, تم اس سے قریب نہیں آ سکتے. قریب تب آؤ گے اگر محمد کی اتباع کرو گے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. امام زمانہ بآواز بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے یا کرنا چاہتے ہو تو اس کا اللہ کی محبت کا معیار ایک ہی ہے, اور وہ معیار کیا ہے؟ اتباع رسول. اللہ سے محبت ہو ہی تب سکتی ہے اگر رسول کی اتباع کرو گے. اچھا اگر رسول کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, تو اللہ تم سے محبت کرے گا. ذرا دیکھیے کیا کمال آیت ہے, ذرا انداز آیت کا دیکھیے. شروع میں کہا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو,
آخر میں کہہ رہا ہے اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور بیچ میں جو شرط رکھی وہ محمد ہے. ارے کل تک تمہیں اللہ سے محبت تھی، اگر تم محمدی ہو گئے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جب اللہ محبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. واللہ غفور الرحیم. تو تم اللہ کو غفور بھی پاؤ گے، رحیم بھی پاؤ گے. اچھا عجیب بات نہیں پالنے والے، تو اس کا مطلب سب کے لیے رحیم نہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بات آئی گئی بیچ میں، تو آپ نے پڑھا نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ بے شک. اللہ کے نام سے، میرا یہ موضوع نہیں، اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے، ورنہ میں کبھی اسم کی جگہ نام نہ کہتا اگر بسم اللہ پہ پڑھ رہا ہوتا. جو مزہ اسم میں ہے وہ نام میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ کے اسم سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اچھا رحمان بھی رحم سے ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ عربی میں ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، وہ بنیادی 3 لفظ جس سے پھر لفظ بنتے ہیں، روٹ ورڈ. تو رحمان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رحم. اور رحیم کا کیا ہے؟ رحم. تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ خدا کی قسم توحید بھی سمجھ نہ آتی اگر ان سے نہ لی جاتی. اگر محمد و آل محمد سے نہ سیکھا تو کبھی اللہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہے. جب معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ رحمان بھی رحم ہے، یہ رحیم بھی رحم ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ رحمان اس کی خصوصیت عام ہے، یہ اس کی صفت عام ہے، اور جو رحیم ہے یہ اس کی صفت خاص ہے. کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، وہ رحمان سب کے لیے ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ نے اس پر ہوا بند کر دی، اللہ نے اس پر پانی بند کر دیا، اللہ نے اس پہ رزق بند کر دیا؟ تو یہ اس کی رحمان، اس کا رحم کرنا یہ عام صفت ہے، اور رحیم اس کی خاص صفت ہے. پالنے والے یہ تو رحیم کس کے لیے ہے؟ تو بتا نہیں دیا جو محمد کی اتباع کرے گا اس کے لیے غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات صلی اللہ محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ رحیم صرف اسی کے لیے ہے بے شک جو اتباع محمد کر رہا ہے. کیا کہنے ہیں؟ تو پتا چلا کہ شرط ایک ہی ہے کہ رسول کی اتباع کرنی ہے، اور جب رسول کی اتباع کرنی ہے تو ایمان میں بھی کرنی ہے اور عمل میں بھی کرنی ہے. جب معصوم سے پوچھا کہ مولا ایمان اور عمل میں کیا فرق ہے، تو آپ نے کہا کہ عمل کا اخلاص ہی ایمان ہے. الایمان و اخلاص العمل، عمل کے اخلاص کا نام ہی ایمان ہے. ایک اور مقام پر دوسرے معصوم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ الایمان و اقرار و باللسان، زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے، وعمل و بالجوارح، اور اعضاء سے ظاہر کرنے کا نام عمل ہے. اور عمل اس وقت، ایمان اس وقت تک ہوگا نہیں جب تک عمل نہیں ہوگا. تو پتا چلا کہ رسول کی اتباع کرنی ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے القلب حرم اللہ، دل اللہ کا گھر ہوتا ہے. القلب حرم اللہ، یہ قلب اللہ کا دل ہے. تو کیا ہر ایک کا دل ہے؟ اللہ کا گھر ہے. پالنے والے یہ کون سا دل ہے کہ جس میں تو رہتا ہے؟ آخر اس مومن کے دل کی کوئی خاص نشانی بھی تو ہونی چاہیے. اور جب اتباع کرنی ہے تو یہاں تک کرنی ہے کہ دل میں بھی وہی بستا ہو جو رسول کے دل میں بستا ہے. ارے اتباع تو تبھی ہوگی کہ آپ کی زبان پر وہی کلمہ ہو جو رسول دے رہے ہیں.
آپ کی عبادات ویسی ہو جیسی رسول کر رہے ہیں، آپ کا ایمان ویسا ہو، حد یہ ہے کہ دل میں وہ بستا ہو۔ تو ذرا آ کے دیکھتے ہیں کہ رسول کے دل میں کیا ہے۔ تو ایک دفعہ قرآن سے آواز آئی، نزل بروح الامین علی قلبے کا، ہم نے قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، پتہ چلا رسول کے دل میں قرآن ہے۔ اور ادھر رسول معراج پر گئے، مجھے معراج نہیں سنانی، بس نتیجہ لینا ہے۔ ادھر رسول معراج پر گئے، اور معراج پر ایک مقام آیا جب حبیب اپنے محبوب سے ہم کلام ہوا۔ جب رسول نے آواز سنی تو ایک دفعہ پوچھا کہ پالنے والے، یہ تو مجھ سے باتیں کر رہا ہے یا میرا بھائی علی کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ علی کی لغت میں بات ہو رہی تھی، علی کے لہجے میں بات ہو رہی تھی۔ تو کہا پالنے والے، یہ تو بات کر رہا ہے یا میرا بھائی علی کر رہا ہے؟ تو آواز قدرت آئی کہ اے محمد، میں نے آپ کے دل میں جھانک کر دیکھا تو اسے علی کی محبت سے پر پایا، اسی لیے آپ سے علی کے لہجے میں بات کی۔ تو پتہ چل گیا رسول کے دل میں دو چیزیں ہی رہتی ہیں، یا قرآن رہتا ہے یا علی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، رسول کے دل میں بس دو ہی چیزیں رہتی ہیں۔ اچھا، کہنے کو دو ہیں، حقیقت میں ایک ہیں۔ بے شک، یوں نہ کہوں کہ رسول کے دل میں بس قرآن رہتا ہے، یا قرآن صامت رہتا ہے یا قرآن ناطق رہتا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تو مومن کے یا علی، یا علی، یا علی مدد حق ہے۔ تو مومن کے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ اب مومن کے دل میں بھی دو ہی چیزیں ہونی چاہیے، اتباع رسول کی منزل ہے، یا قرآن ہو یا علی ہو۔ تو اب ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھے کہ اس کی زندگی میں علی، اس کی زندگی میں قرآن کتنا ہے۔ بے شک، تلاوت قرآن کی بات نہیں کر رہا، ہدایت قرآن کی بات ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اب ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر خود دیکھے۔ زبان پہ دعویٰ تو ہے کہ علی دل میں رہتا ہے، دلیل یہ ہے کہ دل میں قرآن ہے کہ نہیں ہے۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن کے بغیر علی کہیں رہتا ہی نہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تو دیکھیے آپ کی زندگی میں قرآن ہے یا نہیں ہے۔ قرآن اگر کہتا ہے سچ بولو تو دیکھیے سچ بول رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو تو دیکھیے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ قرآن کہتا ہے امام حق کی اتباع کرو، امام حق کی معرفت ہے یا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اگر زندگی میں قرآن ہے تو علی ہے۔ اور مولا کہہ رہے ہیں ایمان ہو، اخلاص و عمل، ہر عمل میں اخلاص ہو تو ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری سماعتوں سے سوال ہوگا۔ ان السمع، تمہاری کانوں سے سوال ہوگا، والبصر، تمہاری آنکھوں سے سوال ہوگا، والفؤاد، اور تمہارے دل سے سوال ہوگا۔ اور دیکھیے قرآن صرف اصول بتاتا ہے، وضاحت اللہ کا حبیب کرتا ہے، ورنہ ہم تو شاید نماز بھی نہ پڑھ سکتے۔ تو قرآن اصول دیتا ہے، رسول وضاحت کرتے ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم حشر تینوں سے سوال ہوگا، تو اس کا مطلب کہ عمل کا سوال ہوگا۔ بھئی آنکھوں سے جو سوال ہوگا تو آنکھ کچھ کرے گی تو سوال ہوگا، دل سے سوال ہوگا، دل کچھ چاہے گا تو سوال ہوگا، کانوں سے سوال ہوگا، کان کچھ سن رہے ہیں تو سوال ہوگا۔ اللہ نے بس اتنا بتایا کہ تمہارے کانوں سے سوال ہوگا، تمہاری آنکھوں سے سوال ہوگا، تمہارے دل سے سوال ہوگا۔ رسول نے بتایا اس سوال کی تیاری پہلے کر لینا۔ ذکر علی النبادہ، النظر علی وجہ علی النبادہ،
بآواز بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. اللہ سوال کرے گا، اللہ کے حبیب نے پیپر آؤٹ کر دیا ہے. اب دیکھیے تیاری کون کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری سماعتوں سے سوال ہوگا. اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے ذکر علی النبادہ، تمہارے کانوں سے پوچھا جائے گا علی کے فضائل سنے تھے یا نہیں سنے تھے. اللہ کہہ رہے تمہاری آنکھوں سے سوال ہوگا. اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے کہ علی کے فضائل پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے. اللہ کہہ رہے تمہارے دل سے سوال ہوگا. حبیب کہہ رہے حب علی النبادہ، تمہارے دل میں علی تھا یا نہیں تھا. ہر چیز کا سوال ہوگا. میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کے 3 وجود ہیں. بات بھولی تو نہیں؟ اچھا آپ نے کہا نہیں تو پوچھ لوں کون سے. وجود مکتوبی ہے، ملفوظی اور حقیقی ہے. تو ذرا آج غور نہ کریں کہ نماز کا وجود حقیقی کیا ہے. اور آپ سے معافی کے ساتھ کہ آج میں تھوڑی سی گنجائش لے لوں وقت کی. سنڈے بھی ہے اور کل سے مجھے اندازہ ہے کہ زیارات ہیں انشاءاللہ، تو ماتم کے لیے میں کوشش کروں گا جلدی آپ کی زحمتیں تمام کروں، عبادت جلدی مکمل کر لیں. آج تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ذرا جلدی سے نہ دیکھیں کہ نماز کا وجود حقیقی کیا ہے. اب آپ تمہید سمجھ چکے ہیں، میں براہ راست آگے چل رہا ہوں. نماز کیا ہے؟ نماز بھی تو کچھ ہے، تو اس کا کوئی وجود حقیقی بھی ہوگا. عام طور پر سوال کیا جائے کہ نماز کیا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کسی شخص کے سامنے لا کر مجھے کھڑا کر دیں اور کہیں کہ دیکھیے یہ جو کر رہا ہے، یہ کھڑا ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ جو کر رہا ہے یہ نماز ہے. لیکن میں مانوں گا نہیں، اس لیے کہ جو میرے سامنے ہے یہ نماز نہیں ہے، یہ نمازی ہے. جو میرے سامنے ہے وہ نماز تو نہیں ہے. نماز تو کوئی چیز ہونی چاہیے کہ جو اثر رکھتی ہو. لیکن یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اٹھ رہا ہے، کھڑا ہے، بیٹھ جاتا ہے. وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ نماز نہیں ہے، یہ نمازی ہے. اور نماز پڑھنا ایک فعل ہے، اور جو بھی کوئی فعل انجام دے اس کو فاعل کہتے ہیں. فعل کے انجام دینے والے کو فاعل کہتے ہیں. اور فعل ہمیشہ اپنے فاعل کا محتاج ہوتا ہے. بھئی فاعل کرے گا تو فعل ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ جو نمازی ہے جسے آپ دکھا رہے ہیں یہ تو فاعل ہے، یہ کر رہا ہے، یہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے. سوال یہ ہے کہ نماز کیا ہے، وہ حقیقت نماز کیا ہے. آج حقیقت نماز سمجھنی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ایسے بات کروں کہ بچے بھی کل سے نماز پڑھنی شروع کر دیں. مولا کا قول ہے کہ الحب افضل من الخوف، محبت خوف سے افضل ہوتی ہے. نماز اس لیے نہ پڑھنا کہ اللہ ناراض ہوگا، بلکہ اس لیے پڑھنا کہ نماز پڑھنی چاہیے. نماز سے محبت ہونی چاہیے، ڈر نہیں. اور ذرا آج حقیقت نماز دیکھیے تو انشاءاللہ کل سے آپ نماز کا لطف زیادہ لیں گے. اور یہ بات تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا. تو ہم حقیقت نماز ڈھونڈ رہے تھے کہ حقیقت نماز کیا ہے. یہ جسے ہم دیکھتے ہیں، جسے ہم آج تک سمجھتے رہے، وہ تو نمازی تھا. تو پھر یہ نماز کہاں ہے؟ تو آپ نے یہ نماز لی کہاں سے ہے؟ نمازی کو یہ جو جسے ہم نماز سمجھتے ہیں وہ نماز ایک مخصوص انداز ہے کھڑے ہونے کا، ایسے ہی ہے. پھر اس میں جھک جانے کا، پھر سجدے میں جانے کا. اسے میں کہہ سکتا ہوں یہ ایک ہیئت مخصوصہ ہے، یہ ایک خاص طرز عمل ہے اٹھنے بیٹھنے کا اور کچھ پڑھنے کا. یہ جو خاص عمل ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟
ہے کوئی جو آج کہہ سکے کہ میں نے اللہ سے لیا ہے؟ ہے کسی کا دعویٰ جو یہ کہے؟ ارے جنہیں کتاب کافی تھی ان سے سوال ہے کہ انہوں نے نماز کس سے لی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی تو دعویٰ کر دے کہ میں نے اللہ سے نماز لی ہے. میں نے نعوذ باللہ اللہ کو ایسے اٹھتے دیکھا بیٹھتے دیکھا, میں نے ایسے اللہ کی عبادت شروع کر دی. ارے جن کو نظر آتا ہے وہ ان کا اللہ ہے. علی کا اللہ نہ پہلے کبھی نظر آیا تھا نہ کبھی نظر آئے گا. اللہ نظر آ ہی نہیں سکتا. جو نظر آ جائے وہ اللہ رہ نہیں سکتا. تو ہم نے یہ حیت مخصوصہ کس سے سیکھی؟ ارے ہم نے یہ حیت مخصوصہ ایک خاص مخصوص فرد سے سیکھی. جب رسول کھڑے ہوئے تو ہم کھڑے ہو گئے. جب رسول رکوع میں گئے ہم رکوع میں چلے گئے. جب رسول سجدے میں گئے ہم سجدے میں چلے گئے. تو پتا چلا اصل نماز تو رسول پڑھ رہا تھا, ہم تو نقل نماز کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے سمجھنے کے واہ واہ. بڑی جلدی بات اس طرح مکمل کر لوں گا. ارے ہم تو نقل کر رہے تھے, اصل میں تو رسول نماز پڑھ رہے تھے. تو جو حقیقت نماز تھی وہ تو وجود محمد تھا. ہم تو اس وجود کی فقط نقل کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میری سب سے بڑی عبادت کر رہے ہو. تو پتا چلا نیت کر کے رسول کی نقل کرنا یہی اصل عبادت ہے. اگر رسول کو نماز پڑھتے دیکھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے. اگر رسول کو علی کے فضائل پڑھتے دیکھو تو فضائل پڑھنا عبادت ہے. اگر کبھی رسول کو حسین کے غم میں روتے دیکھو تو رونا عبادت ہے. آپ کی پوری مجلس اتباع رسول ہے. پہلے قرآن پڑھتے ہیں, پھر فضائل علی پڑھتے ہیں, پھر کربلا کا ذکر کرتے ہیں. یہ تینوں چیزیں اتباع رسول ہیں. اتباع رسول ہے تو عبادت ہے, ورنہ آپ کی خواہش رہ جاتی. تو اب پتا چلا کہ اصل میں حقیقت نماز کیا تھی. حقیقت نماز تو وجود محمد تھا. تو اب نماز ہو گئی محمد. اور اب اگر رسول کہہ دے کہ اولنا محمد وَأَوْسَطُنَا محمد وَكُلُّنَا محمد, ہم سب کے سب محمد ہیں, تو ان 14 میں سے اگر کبھی دوسرا کہہ دے کہ انا صلاۃ المومن, میں مومن کی نماز علی ہوں, تو حیرت کی بات کیا ہے. سبحان اللہ. اب اگر کبھی علی کا یہ جملہ نظر آ جائے, انا صلاۃ المومن, مومن کی نماز میں علی ہوں, تو امید ہے کہ آج کے بعد دل تنگ نہیں ہوگا. بات صرف یہ ہے کہ سمجھ ہی نہیں ہے. تو پتا چلا حقیقت نماز کون ہے. اچھا, اور اللہ دن میں 5 دفعہ کہہ کیوں رہا ہے؟ یہ علت نماز کیا ہے؟ ابھی اس کا وجود حقیقی کا ایک اور نقاب اٹھانا چاہتا ہوں. مل کے درود پڑھیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کتاب کا نام ہے الا الشرائع, لکھنے والے ہیں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ. اس سے بڑا نام علماء کی فہرست میں ہے نہیں. بنیادی کتابیں جو ہماری کتب اربع ہیں اس کے لکھنے والے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے الا الشرائع. علل سے آپ سمجھ گئے ہیں, یہ علت کی جمع ہے, اور اس میں علتیں مختلف کاموں کی لکھی ہیں جس کو شوق ہو پڑھنے کا. تو اس میں آپ نے علت نماز پر بھی لکھا ہے, اور جو روایت لکھی ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی بات شیخ صدوق نے اپنے سے لکھی ہی نہیں, ایک جملہ بھی نہیں. انہوں نے صرف حدیثیں جمع کی ہیں. یہ اس بات کی خاص خاصیت.
وہ لکھتے ہیں کہ یہ نماز 5 دفعہ کسی نے آ کر پوچھ لیا کہ مولا اللہ نے نماز دن میں 5 دفعہ کیوں فرض کی، علت نماز کیا ہے؟ اب بس ذرا جواب سنیے گا اور انشاءاللہ اس کے بعد نماز پڑھنے کا لطف لیجئے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ معراج پر گئے اور 7ویں آسمان سے اوپر گئے اور ایک دفعہ حجابات ہٹنے لگے تو پہلا حجاب ہٹا تو رسول نے کہا اللہ اکبر، دوسرا حجاب ہٹا رسول نے کہا اللہ اکبر، 7 حجاب ہٹتے گئے رسول اللہ اکبر کہتے گئے، اور اللہ اکبر کہتے کہتے رسول اس منزل پر پہنچے جو کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل ہے۔ اب اس کے آگے کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ حبیب اپنے محبوب کے قریب ہوتا گیا اور پردے ہٹتے گئے اور جو جلووں کے نظارے ہوتے رہے تو کہتے ہیں آپ اللہ اکبر کہتے رہے، تو ایک دفعہ واضح قدرت آئی کہ میرے حبیب تو میرے پاس آیا ہے، آج میں چاہتا ہوں تو مجھ سے بات کر، آج میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے بات کر۔ تو فوراً رسول نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کہتے ہوئے رسول کچھ اور آگے بڑھے، ایک اور منزل جب آگے بڑھ گئے تو اب امام کہتے ہیں کہ اب جو اللہ کے جلوے دیکھے تو اب رسول قیام میں نہ رہ سکے اور اس جلوے کے سامنے رسول جھک گئے۔ جب جھکے تو رسول نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور رسول یہ کہتے کہتے اور آگے بڑھتے گئے۔ جب اور کچھ حجابات ہٹے اور اللہ کے قریب آئے اور آپ نے جلوے دیکھے تو اب رکوع میں بھی نہ رہ سکے، اللہ کا حبیب سجدے میں گر گیا اور گر کے کہا سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ یہ کہتے کہتے اور آگے بڑھے، جب اور قریب گئے تو رسول نے سجدے سے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد آپ جلسے کی حالت میں آئے، تشہد کی حالت میں آئے اور آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو اپنے حبیب کا انداز اتنا پسند آیا کہ ہر شخص پر واجب کر دیا کہ دن میں 5 دفعہ رسول کی شبیہ بن کے دکھاؤ۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری پر خوش رو دیا امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے حقیقت نماز، یہ تھا اس کا وجود حقیقی جو معراج پہ ہوا۔ اللہ کو وہ وجود حقیقی اتنا پسند آیا کہ ہر شخص پر 5 دفعہ نماز واجب کر دی۔ امام کہتے ہیں کہ اس لیے 5 دفعہ واجب کی کہ کم سے کم 5 دفعہ اس کے حبیب کو یاد کرو۔ ارے ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے عبادت میری ہے، یاد محمد کی ہے۔ اسی لیے حدیث تھی الصلاۃ معراج المومن، حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی، سمجھ آج آئی آپ کو کہ کیوں کہا تھا الصلاۃ معراج المومن؟ اس لیے کہ نماز معراج کی نقل ہے۔ جو کچھ رسول معراج پہ کرتے رہے یہ ساری اس کی نقل ہے۔ اور سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ رسول ایک دم اٹھے اور صحن زہرا میں چلے گئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک دم اٹھ کے رسول جا بھی صرف صحن زہرا میں سکتے ہیں کیونکہ باقی دروازے بند کر دیے گئے۔ میرا جی ہے کہ کسی دن بچوں کو بتاؤں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، تو باقی دروازے بند ہو گئے، اب صرف ایک دروازہ کھلا ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں رسول اٹھے اور اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے صاحب میں بیٹھ گئے، اور جب ظاہر ہے رسول آ کر بیٹھے ہیں تو اب درس و تدریس ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے، پھر چلے گئے، پھر آئے، پھر اٹھے، پھر گئے۔ کہتے ہیں اب جو آئے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج بار بار یہ صحن میں کیوں جا رہے ہیں، مسجد سے نکل کے سیدہ کے گھر کیوں جاتے ہیں؟ تو کہا رسول نے کہا کہ سلمان آج مجھے معراج بہت یاد آ رہی ہے، آج مجھے معراج یاد آ رہی ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج میں معراج کو مس کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ کہا کہ میں آج معراج بڑی مس کر رہا ہوں۔ تو کہا یا رسول اللہ معراج ہے، یہ صحن زہرا میں کیوں جاتے ہیں؟
کہا اس لیے کہ جب معراج یاد کرتا ہوں تو دراصل دو باتیں یاد آتی ہیں. ایک مجھے جنت کی خوشبو یاد آتی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اللہ سے باتیں کرنا یاد آتا ہے. تو دراصل دو باتیں مس کرتا ہوں, یا جنت کی خوشبو مس کرتا ہوں یا اللہ سے باتیں کرنا مس کرتا ہوں. تو جب معراج یاد آتی ہے تو صحن زہرا میں چلا جاتا ہوں, سیدہ کی خوشبو سونگتا ہوں, علی سے باتیں کرتا ہوں. بس خوشنودی ہے امام زمانہ, بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کہا دو چیزیں ہی تو ہیں, یا جنت کی خوشبو تنگ کرتی ہے وہ یاد آتی ہے, یا اللہ سے باتیں کرنا یاد آتا ہے. تو جا کر سیدہ کی خوشبو سونگتا ہوں, علی سے باتیں کرتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے میری معراج ہو گئی ہے. رسول ساتھ میں کہہ رہے ہیں الصلاۃ و معراج المومن. ارے اب فرق پتا چلا کہ جہاں مومن کی معراج ہو اسے جہاں نماز کہتے ہیں, جہاں رسول معراج کرے اسے صحن زہرا کہتے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے نماز کا وجود حقیقی, واہ سبحان اللہ. جسے دیکھ کر ہم نے نماز پڑھی. رسول کہتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی, ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے کرتا دیکھو. واہ اگر اپنی مرضی سے نماز کی تو نماز باطل ہے. بے شک. بس وہی نماز ہے جو اتباع رسول میں ہے. جنہیں شوق ہے براہ راست کبھی کوشش تو کریں فجر میں 3 رکعت پڑھنے کی. بڑا اچھا موسم ہے, سکون ہے, نیند بھی پوری ہے. پالنے والے آج 3 رکعتیں پڑھوں گا. جی ہاں, پڑھنے والوں نے پڑھی. تو کہا کہ نہیں, اتباع رسول کا نام عبادت ہے. بے شک. بس جو رسول کہہ دے, رسول جیسے نماز کہے وہ عبادت ہے, رسول جیسے حج کہے وہ عبادت ہے, رسول محفل میں جس کا ذکر کرنے کو کہے وہ عبادت ہے. ارے لوگ کہتے ہیں آپ علی کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں کرتے. ارے ہم علی کے علاوہ کسی کا ذکر کر لیتے, تم کل رسول کو کہتے کہ آپ کسی اور کا ذکر بھی عبادت قرار دے دیں. ارے کل رسول نے کسی اور کا ذکر عبادت کہا ہوتا تو آج ہم بھی اس کا ذکر کر لیتے. ہم تو بس وہ کریں گے جو رسول نے کہا ہے. اتباع رسول کریں گے تو جو بکم اللہ کی منزل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. شہر دمشق ہے, آخری موضوع شہر دمشق ہے. علامہ دمشقی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام حسن دمشق تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معاویہ کا دور تھا, امام کو بلایا گیا, امام تشریف لائے. تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ آپ لوگوں سے بات کیجیے, بس وہ بات آپ کو سنانی. لمبا خطبہ ہے, ظاہر ہے پورا نہیں سنانا. تو ایک دفعہ آپ نے کہا کہ اے لوگوں نماز پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں الحمدللہ مسلمان ہیں. روزہ بھی رکھتے؟ کہا روزہ بھی رکھتے. کہا اچھا یہ بتاؤ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ, وہ صلاۃ تم نے لی کس سے ہے؟ ماشاءاللہ. وہ صلاۃ تم نے لی کس سے ہے؟ اور اللہ جو کہہ رہا ہے کہ تم پہ روزے واجب کر دیے گئے, تو اس روزے کے طریقے تم نے کس سے لیے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے, مولا کہہ رہے ہیں جی ایسا. اور کہہ کس سے رہے ہیں؟ یاد رکھیے دمشق ہے, دمشق شام کا شہر ہے. تو آپ سمجھ گئے نا وہاں کون لوگ ہیں. تو آپ نے کہا شامیوں سے کہ تم نے نماز کس سے لی؟ انہوں نے پھر کہا روزہ کس سے لیا؟ تم نے حج کس سے لیا؟ تو علامہ دمشقی لکھتے ہیں کہ ان سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے نماز روزہ حج سب آپ کے نانا سے لیا ہے. یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے کتاب سے لی ہے.
माशाल्लाह। मौला खुद कह रहे थे कि किताब तो अकीमुस्सलात कह रही है, नमाज किससे ली है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कहा, तो अब सब यकजुबान होकर बोले, बस आखिरी जुमले हैं, सब यकजुबान होकर बोले और कहने लगे कि हसन, हमने नमाज भी आपके नाना से ली है, हमने रोज़ा भी आपके नाना से लिया है, हमने हज भी आपके नाना से लिया है, और अगर आपके नाना ना बताते तो ना नमाज पता चलती, ना रोज़ा पता चलता, ना हज पता चलता। तो अब इमाम ने मजमे की तरफ देखकर कहा कि कैसे अजीब लोग हो, मेरे नाना मोहम्मद ने जैसी नमाज दी ले ली, जब रोज़ा दिया तो ले लिया, जब हज दिया तो मोहम्मद से लिया, जब उलिल अमर बनाने की बारी आई तो खुद बना लिया। आपने कहा कि तुम्हें चाहिए ये था कि या नमाज रोजा भी खुद बना लेते या उलिल अमर भी उसे बनाते जिसे मोहम्मद ने बनाया था। इमाम ने कहा कि नमाज वही है जो मोहम्मद देकर जाए, इमाम हक वो है जो मोहम्मद बता कर जाए, उसके अलावा जिसकी पैरवी करोगे वो इमाम बातिल है। दुश्मनाने अहले बैत पर लानत बेशुमार, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नमाज भी रसूल से ली है, रोजा भी रसूल से लिया है, तो कहते हैं उलिल अमर क्यों खुद बना लिया? इमाम हक भी रसूल से लेना था। आज उसका जिक्र करना है कि जिसने 10वीं की सुबह को इमाम बदला है। हुर एक दिन पहले तक हुर हैं, अगले दिन हुर अलैहिस्सलाम है। न हुर की नमाज बदली इतनी सी देर में, न रोज़ा न हज, बल्कि सिर्फ हुर ने इमाम बदला है। और जो इमाम बातिल से इमाम हक की तरफ आ गए तो अब हुर हुर नहीं रहे, हुर अलैहिस्सलाम हो गए। फ़ज़ाइल का अपना सिलसिला है, मुसाइब का अपना सिलसिला है। पहले दिन हमने बात की थी जो काफिला 28 रजब को चला था, चलते चलते मक्का पहुंचा। 9 ज़िलहज को मुस्लिम की खबर मिली, काफिला चल रहा है। 12 ज़िलहज को फर्जंदान मुस्लिम की खबर मिली, काफिला अपनी मंजिल की तरफ चल रहा है। और आज वो काफिला मंजिल अशराफ पे है। अब जो मंजिल अशराफ आई तो ये काफिला जो चल रहा है, मक्तल ने इसकी तरतीब ऐसे लिखी है कि काफिले में सबसे आगे हुसैन हैं, हुसैन के साथ अकबर हैं और बनी हाशिम के जवान हैं, उसके पीछे अम्मारियाँ हैं, अम्मारियों के पीछे पानी है, पानी के पीछे और सामान है, उस सामान के पीछे हजरत अब्बास हैं। काफिले के एक तरफ सारे बनी हाशिम हैं, पीछे अकेले अब्बास काफी हैं। कि जकायत जब ये मंजिल अशराफ आई तो इन्होंने देखा कि इमाम ने अपना घोड़ा मोड़ा और हजरत अब्बास के पास आए और आकर कहते हैं, अब्बास काफिला रोक दो, अब्बास काफिला रोक दो। अब्बास को तो कहना ही काफ़ी है, काफिला रुक गया। एक दफ़ा फिज़ा आई और कहती हैं, आका आपको बहन ने याद किया है। इमाम आए बहन के पास, बहन की अमारी के पास। सईदा ज़ैनब कहती हैं, हुसैन ये बग़ैर मंजिल के काफिला क्यों रुका है? इमाम कहते हैं, बहन हुर का काफिला आया है। बहन हुर का काफिला बहुत प्यासा है, बस कुछ देर उनको पानी पिला लें, ताज़ा दम कर दें तो फिर आगे चलते हैं। इमाम आए और आकर आपने कहा कि जब काफिला करीब सामने आ गया तो इमाम ने कहा कि अब्बास पानी के दहाने खोल दो।
انصار نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا, کہا کچھ نہیں. انصار نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. امام کہتے ہیں میں آپ کا دیکھنا جانتا ہوں. میرے با وفا صحابی مجھے شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پانی ہم نے قادسیہ سے لیا تھا اب آگے بہت دیر تک نہیں ملے گا. ہمارے ساتھ عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, لیکن دیکھو میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں. حسین کو یہ گوارا نہیں کہ کل کی آنے والی پیاس کے لیے آج کسی کو پیاسا مرنے دو, یہ ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں عباس جتنا لشکر ہے سب کو پانی پلاؤ. اب عباس اکیلے نہیں, تمام ساتھی آگے بڑھے اور سب نے لشکر کو پانی پلا دیا. جب سارا لشکر پانی پی چکا تو امام کہتے ہیں ان کے جانور بھی بڑے پیاسے ہیں, ان کے جانوروں کو بھی پانی پلا دو. چمڑے کے بڑے بڑے ٹب رکھے گئے, اس میں پانی ڈال دیا گیا, سب جانور بھی سیراب ہو گئے. کہ اتنے میں امام نے دیکھا کہ ایک شخص جو قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا وہ اکیلا آ رہا ہے, اور وہ شخص جو قافلے کے قریب پہنچا تو پیاس سے اتنا نڈھال تھا کہ گر گیا. امام نے فوراً ایک مشکیزہ پانی کا لیا اور امام خود چلتے ہوئے اس کے پاس آئے. امام نے آ کر اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا, پانی کے چھینٹے مارے, اسے کچھ ہوش آیا. اب جو آنکھیں کھولی تو امام کو پہچانتا نہیں تھا. کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ امام کہتے ہیں تجھے اس سے کیا کہ میں کون ہوں, تو پیاسا ہے, تو پہلے پانی پی لے. امام نے اس کو پانی دیا, لیکن وہ اتنا نڈھال ہے کہ خود پی بھی نہیں پا رہا. امام نے اپنے چلو میں پانی لیا اور اس کو پانی پلانا شروع کیا. ارے مولا آج جس لشکر کو ایسے پانی پلا رہے ہو کل یہی لشکر ہوگا, اولاد زہرا ہوگی, اللہ تش کی آوازیں آ رہی ہوں گی. سب نے پانی پی لیا. صبح کا وقت آیا, امام نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا. اب جو لشکر چڑھنے لگا تو حرب آگے بڑھے اور ایک دفعہ امام کے گھوڑے کی لجام پکڑی. بس لجام کا پکڑنا تھا کہ امام کہتے ہیں حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے. یہ عرب کی بہت بڑی بات تھی. کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں روئے, تو حر کہتے ہیں حسین کوئی اور شاہ سوار ہوتا تو اس کا جواب ضرور دیتا, لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ آپ کی ماں کے لیے سوائے درود کے کچھ کہہ نہیں سکتا. 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا. 7 محرم کو پانی بند ہوا یا ختم ہوا. 10 محرم کی صبح آئی کہ ایک غلام ایک دفعہ اپنے آقا کے حر کے خیمے میں آیا تو آ کر کیا دیکھتا ہے کہ حر کا رنگ اڑا ہوا ہے. حر پریشان ہے, یہ بھی پریشان ہوا, جلدی سے حر کے بھائی کو بلا کر لایا. حر کے بھائی نے آ کر جو دیکھا تو کہتا ہے حر تو بڑا شاہ سوار ہے, تو ان 72 سے ڈر گیا ہے, ارے یہ تو کل پہلے حملے میں ختم ہو جائیں گے. حر نے کوئی جواب نہیں دیا, بھائی کا ہاتھ پکڑا اور خیمہ حسینی کی طرف لے چلا. کوئی فاصلہ طے کرنے کے بعد رکا اور بھائی سے کہتا ہے بھائی ذرا کان لگا کے سنو. اب جو بھائی نے غور کیا تو خیمہ حسینی سے بچوں کے اللہ تش کی آوازیں آ رہی تھی. اور کہتے ہیں بھائی یہ آج بچوں کے پیاسے ہونے کی وجہ میں حر ہوں, میں اس بات سے پریشان ہوں یوم حشر رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا. بھائی کہتا ہے حر بھی کیا سوچا ہے؟ کہتا ہے میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں, میں جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں. حر بھی چلا, حر کا بھائی بھی چلا تو پیچھے سے غلام نے آواز دی, کہتا ہے آقا کل تک جہنم کی طرف جا رہے تھے مجھے ساتھ رکھا, آج جنت کی طرف جاتے ہو مجھے چھوڑے جاتے ہو. بیٹا بھی ساتھ ہوا, غلام بھی ساتھ ہوا. یہ 4 لوگوں کا چھوٹا سا قافلہ خیمہ حسینی کے قریب پہنچا تو امام حسین نے دیکھا, دیکھ کر کہتے ہیں عباس اکبر آؤ مہمانوں کا استقبال کرو. آگے آگے اکبر ہے, عباس ہے, پیچھے امام کی سواری ہے اور اصحاب ہے.
اب جو ایک دفعہ حر نے اکبر اور عباس کو دیکھا تو حر ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی مجھے مار دیا جائے. حر فوراً گھوڑے سے اترے, اپنا امامے کے پیچ کھولے, اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا. اب جو ہاتھوں کو باندھا تو حسین سے بندے ہاتھ دیکھے نہیں گئے. امام جلدی سے آگے آئے اور آ کر ایک دفعہ کہتے ہیں بھائی حر تم آ گئے. بس اتنا کہا بھائی حر تم آ گئے. یہ کہنا تھا کہ عباس اکبر حبیب سب گھوڑوں سے اتر گئے. امام کہتے ہیں تم سب گھوڑوں سے کیوں اتر گئے؟ یہ کہتے ہیں مولا یہ خلاف ادب ہے, آپ نے حر کو بھائی جو کہہ دیا ہے, اب یہ ممکن نہیں کہ آپ کا بھائی پیدل ہو ہم گھوڑوں پہ سوار ہو. ہاتھ کھولے, امام نے معاف کیا. اب جو معاف کیا تو ایک دفعہ خیموں میں شور مچا. بچے آتے ہیں, کوئی کہتا ہے چچا حر میرا سلام, کوئی کہتا ہے پیاسوں کے مہمان ہمارا سلام. کہ ایک دفعہ سیدہ زینب نے اونو محمد کو بلایا اور بلا کر کہتی ہے بچوں یہ شور کیسا ہے؟ تو بچے کہتے ہیں اماں جس نے روکا تھا اشراف پہ وہ ماموں کے پاس آیا ہے اور ماموں نے اسے معاف کر دیا. کہا اچھا جب حسین نے معاف کر دیا ہے تو اب جاؤ اونو محمد ایک حر کے دائیں کھڑا ہو, ایک حر کے بائیں کھڑا ہو اور کہنا ماموں حر اماں سلام کہتی ہے. ارے بچے پہنچے, ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور اب جو کہا ماموں حر نے ماتم کیا. کہتا ہے حسین اتنی غربت آ گئی, علی کی بیٹیاں مجھ گنہگار کو بھائی کہہ کر. اللہ اکبر. صبح عاشور ہوئی, حر کا بیٹا جنگ کے لیے نکلا. تھوڑی دیر کے بعد حر کے بیٹے نے آواز دی یا مولا ادرکنی. اس سے پہلے کہ امام جاتے باپ کا دل تھا, حر اپنی جگہ سے اٹھا. امام نے حر کا ہاتھ پکڑا, پکڑ کے کہتے ہیں حر تو ابھی ابھی میرے پاس آیا ہے, تو شریعت محمدی سے واقف نہیں ہے. ارے جوان بیٹے کی لاش باپ نہیں اٹھاتے. ارے مولا آج حر کو تو ابھی روکا ہے, ابھی کچھ دیر کے بعد علی اکبر کی آواز آئے گی. مولا بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش. مولا حر کو تو روک لیا, اکبر کی لاش کیسے اٹھائیں گے؟ بس آخری جملے. کچھ دیر کے بعد حر گیا. حر نے جنگ کی, آخر حر بھی زین سے زمین پہ آئے. حر نے آواز دیا مولا ادرکنی. امام حر کے پاس پہنچے, آپ نے حر کا سر اپنے زانو پہ رکھا. حر کہتا ہے آقا میرا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں حر تو دنیا میں بھی حر تھا, تو آخرت میں بھی حر ہے, تو یہاں بھی آزاد تھا, تو وہاں بھی آزاد ہے. میں کہتا ہوں حر کتنے خوش قسمت ہیں جب آپ زین سے زمین پر آئے, امام نے بڑھ کر آپ کو تھاما, آپ کا سر اپنے زانو پہ رکھا. ابھی چند لمحے گزریں گے جب امام زین سے زمین پر آئیں گے, نہ عباس ہوں گے, نہ اکبر ہوں گے, نہ اولو محمد ہوں گے. ارے زہرا کا لال ہوگا دشمنوں کے ہاتھوں میں, گھوڑوں کی ٹاپوں میں. ماتم حسین. یا حسین, 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 یا حسین. یا حسین.